روایتوں میں آتا ہے کہ صرف ناشتے میں 80,000 ڈش صاف کر جائے گا اور 80,000 مشروب پی جائے گا. وہاں تو انسان ٹنوں کے حساب سے کھائے گا، منوں کے حساب سے نہیں. جنت میں انسان ٹنوں، یہاں سنگل باڈی والا بھی وہاں ٹنوں کے حساب سے کھائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ فرمایا کھاتے جاؤ گے ڈکار آتی جائے گی، لیکن ڈکار میں مولی نہیں ہوگی، ڈکار میں پیاز نہیں ہوگا، ڈکار میں لہسن نہیں ہوگی، ڈکار میں مشک کی خوشبو ہوگی اور آٹومیٹکلی تسبیح ہوگی. سبحان اللہ کہنا نہیں پڑے گا، سانس کے ساتھ اپنے آپ سبحان اللہ اپنے آپ نکلے گا سانس کے ساتھ، اور ساتھ میں خوشبو نکلے گی. سارا ٹنوں کا کھایا ہوا ہضم. اور لے آؤ 30 ٹن انگور، لے آؤ 50 ٹن سیب. وہ ناشتے ہو رہے ہیں، یہ مشروب ہو رہے ہیں. اور جو 72 حوروں کا ذکر آتا ہے یہ سب سے نچلی والی جنت کے لیے بتایا گیا ہے. تو قرآن کہتا ہے دوڑو، ریس لگاؤ دین کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف. جنت کی بعض باتیں نبی نے ایسی عجیب بتائی تھی کہ صحابہ تھے، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے تصدیق کی. سمجھ سے بالا تر تھی چیزیں. نبی نے فرمایا ہر جنتی اپنی جنت میں ہوگا، اور کسی دوست کے، کسی رشتہ دار کے جی میں آیا کہ میں آج فلاں رشتہ دار سے ملاقات کروں، اس دوست سے ملوں، تو نہ اس کو اپنی جنت سے نکلنا پڑے گا نہ اس کو اپنی جنت سے نکلنا پڑے گا، دونوں کی ملاقات رب العالمین کرا دیں گے. نبی نے یہ کہا، صحابہ نے مان لیا. یہ وہ دور تھا جہاں چشمہ بھی نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں. ایک بندہ دبئی میں ہے، دوسرا راجپورے میں ہے، ویڈیو کال کے ذریعے سے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. نبی نے یہ بات اس دور میں فرمائی، صحابہ نے کہا ہم نے مان لیا. تو بعض جنت میں ایسے گھر ہیں، نبی نے فرمایا وہ کسی چیز پر بنے ہوئے نہیں ہیں اور نہ اوپر سے کسی چیز سے لٹکائے گئے، وہ بیچ فضا میں کھڑے ہیں. تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کھڑے کس پہ ہیں، لٹکائے کس پہ گئے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ وہ تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہے، نہ تو اوپر سے لٹکائے ہوئے ہیں نہ کسی چیز پہ بنے ہوئے ہیں، وہ بیچ میں محل لٹک رہے ہیں، لیکن ہم کیسے داخل ہوں گے؟ نبی نے فرمایا تم اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اڑنے کی طاقت دے گا اور اس محل میں داخل ہو جاؤ گے. تو قرآن اس کی دعوت دے رہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے انسانوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی ریس لگاؤ نیکیوں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو دین میں. کہ وہ بندہ نمازی ہے تو میں نمازی کیوں نہیں بنوں گا، وہ روزانہ قرآن کھولتا ہے تو میں قرآن کیوں نہیں کھولوں گا، وہ دین کے لیے وقت نکالتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، میں کیوں نہیں سیکھوں گا. اس لیے نوجوانوں یہ روشنی کا دور ہے، روشنی کا دور. اگر اس دور میں تو کہے کہ میں نے اتحیات کو نہیں آوے، بڑی شرم کی بات ہے. سافٹ ویئر آ گئے اتحیات پہ، سکھانے والے ہر جگہ موجود ہیں. اس پھر جو ہے شاعر نے کہا تھا حسرت موہانی نے کہ حسرت کل لکھے گا دنیا کی ہسٹری میں. نوجوانوں تمہارے بارے میں حسرت موہانی کہہ گیا ہے کہ اگر تم اس روشنی کے دیر میں تم نے آل راؤنڈر نہیں بنے. میں ہر جگہ کہا کرتا ہوں نوجوانوں آل راؤنڈر بنو. یہ 20 دور ہے، 5 ڈے کا زمانہ نہیں، بہت قریب 5 اوور کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایسے آل راؤنڈر بنو کہ دین کے بھی ہوشیار تو دنیا کے بھی ہوشیار، ایجوکیشن بھی حاصل کرو، انگلش بھی مہارتیں حاصل کرو، سائنس میں بھی آگے بڑھو اور دوسرے سبجیکٹ میں بھی آگے بڑھو. ہمیں اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، اچھے انجینئر بھی چاہیے، ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں مسلمان کا نوجوان چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اچھا انسان بھی چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اچھا مسلمان بھی چاہیے. اس لیے آل راؤنڈر بنے، دین کو سیکھیں. ورنہ حسرت موہانی نے کہا تھا حسرت کل لکھے گا دنیا کی ہسٹری میں، اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں. یہ بجلی کا دور ہے، روشنی کا زمانہ ہے. اس لیے نہ تو اتنے بڑے منتری بن جاؤ کہ کلو اللہ کو نہیں آوے وہ منتری کے کام کو. آل راؤنڈر منتری بن گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو جو ہے قرآن سے جو دور ہو گیا ہے، اسلام سے دور ہو گیا ہے. بڑے عہدے حاصل کرو، سرپنچ بن جاؤ، ایم ایل اے بن جاؤ، سرکاری ملازمت حاصل کر لو، لیکن اپنے دین کو بھی ساتھ میں رکھو. اور دین میں بھی اتنے باوڑے مت ہو جاؤ، اتنے مت باوڑے بن جاؤ کہ بن گیا مفتی اور ریلوے اسٹیشن پہ کسی بچے کو پکڑ کے کہتا ہے فارم بھر کے دے، تو مفتی کھاک بنا چھاننے کے بڑے ہوتے. آل راؤنڈر بنو، دنیا کے بھی ہوشیار، دین کے بھی ہوشیار. یہ صدا ہر وقت لگتی ہے. ورنہ حضرت نے کہا میں لکھوں گا ہسٹری، اور ہسٹری میں لکھوں گا
کہ اندھیرا ہو رہا تھا، یہ بجلی کا زمانہ ہے، تو صرف باتوں سے نہیں بدلی ہے کبھی کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے، ہمیں کچھ عزم کرنا پڑے گا، کچھ ارادے کرنے پڑیں گے، ہمیں جو ہے سب سے پہلے نماز کی طرف آئیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، گھروں میں مستورات مصلی پہ جو ہے گھروں کو نمازوں سے اور سجدوں سے آباد کریں، اور سارے جو ہے دین جس دنیا کے لیے جس طرح ہم ٹائم نکالتے ہیں اس طرح دین کے سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شرع کا بھی تقاضا ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔